کہ خانسا اس کے پاس آ کر رہتی۔ ذروہ کے ماں باپ کی بہت عرصہ پہلے علیحدگی ہوئی اور کچھ عرصے بعد ہی اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی۔ ذروہ اپنی ماں کے پاس جبکہ پروا کو اس کا باپ امریکہ لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے دوسری شادی کر لی اور پروا اس سے الگ رہنے لگ گئی۔ ہنسا کو پروا نے یہ سب بتایا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی زرک ڈرائیور کے ہمراہ ہنسا کو لیے ذروہ کے گھر موجود تھا۔ اس کا بہت خیال رکھنا، وہ زیادہ دیر وہاں بیٹھا نہیں تھا۔ ذروہ کو تاکید کر کے صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا، ارے یہ میری بھی بہنوں جیسی ہے، تم فکر ہی مت کرو۔ ذروہ نے پاس کھڑی ہنسا کو ساتھ لگاتے ہوئے پیار سے کہا، اسی لیے تو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، فکر ہوتی تو کبھی بھی تمہارے پاس نہ چھوڑتا۔ وہ ہولے سے مسکراتے ہوئے سچائی سے کہہ گیا، توبہ ہے زرک، ذرا جو بھی مروت میں کسی کا دل رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کہہ دو۔ تم جانتی ہو میں کرا بندہ ہوں، مجھ سے یہ چاپلوسی نہیں ہوتی اور ہنسا کی بھی یہی عادت ہے۔ زرک نے نرم نظروں سے اسے دیکھا، تو اور کیا، اسی لیے تو میری اور ان کی اتنی بنتی ہے۔ ہنسا فخر سے بولی، اللہ ہی خیر کرے، ویسے سنا ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں کبھی نہیں رہتی۔ ذروہ نے زرک کو جس حوالے سے چھیڑا وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ یو ویل سی، وہ بھی مانی خیزی سے جواب دے کر الوداعی کلمات کہتا نکل گیا۔ ہنسا کی نظروں نے تب تک اس کا پیچھا کیا جب تک وہ دروازے سے نکل نہیں گیا۔ عجیب سی تمکنیت تھی اس شخص میں۔ سر اٹھائے جب وہ چلتا ہنسا کو اپنے دل کے اور قریب محسوس ہوتا۔ اگلے دن ابھی وہ دونوں ہاسپٹل سے واپس آئی ہی تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ اس وقت کون آ گیا؟ ذروہ نے حیران ہو کر پوچھا، اس سے پہلے کہ وہ فون اٹھا کر باہر بیٹھے چوکیدار سے پوچھتی۔ سائم لاؤنج میں آ چکا تھا۔ السلام علیکم یا عزیزم۔ وہ مسکراتا ہوا انہیں مشترکہ سلام کر کے مسکراتے ہوئے صوفہ سنبھال چکا تھا۔ وعلیکم السلام، تمہیں چین نہیں اپنے گھر میں؟ ذروہ نے مصنوعی غصے سے کہا۔ نہیں، وہ بھی جان بوجھ کر مسکراتا ہوا اس کے غصے کو اور ہوا دے گیا۔ اب ہم سے کسی خاطرداری کی توقع مت کرنا، خود اٹھ اور ہمیں بھی اچھی سی چائے پلاؤ۔ ذروہ کی بات پر اس کا مسکراتا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ آپ جیسی ہی عورتیں ہیں جو کہتی ہے کھانا خود گرم کرو، سائم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں، ہم جیسی عورتیں ہیں جو کہتی ہے چلو ہمیں کھانا کھلانے لے چلو، ذروہ نے شرارت سے کہا۔ میں نہایت غریب بندہ ہوں۔ ہنسا خاموشی سے مسکراتے ان کی نوک جھونک سن رہی تھی۔ پاکستان میں غریبوں کے پاس ٹوڈی بھی ہوتی ہے، حیرت انگیز انکشاف۔ سائم کی بات پر ہنسا سے رہا نہ گیا تو مصنوعی خیرت سے کہتے ہوئے ذروہ کو دیکھا، لے جی، ان کو بھی پر لگ گئے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر۔ سائم نے ذروہ کو جتایا۔ لے کر چل رہے ہو کہ نہیں؟ ذروہ نے اس کی باقی باتوں کو نظر انداز کر کے گورتے ہوئے کہا۔ لے جاتا ہونے کی کر کے یہاں تو بندہ پھنس ہی جاتا ہے۔ چلے جی، ایک ایگزیبیشن بھی لگی ہے، وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں۔ سائم تو جیسے پروگرام بنا کر آیا تھا، ان کو اٹھنے کا اشارہ کر کے ان سے پہلے لاؤنج سے نکل گیا۔ وہ تینوں پہلے ایک ریسٹورنٹ میں گئے، وہاں سے کھانا کھا کر سائم سیدھا انہیں ایگزیبیشن دکھانے لے آیا۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے مل کر اپنی پینٹنگز کی ایگزیبیشن لگائی ہوئی تھی۔ مختلف تصویروں پر تبصرہ کرتے وہ تینوں خوشگوار ماحول میں باتیں کر رہے تھے۔ ذروہ کو اپنی کوئی جاننے والی نظر آ گئی، وہ ان سے ایکسکیوز کرتی اس کی جانب بڑھ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ میں آرٹس کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ کے تبصرے سن کر تو میں بے حد امپریس ہو رہا ہوں۔ سائم نے سامنے لگی پینٹنگ سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی نظریں اب بھی اس پینٹنگ میں کھوئی ہوئی تھی۔ پینٹنگ میں ایک ماں بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی اور ایک جانب پروں میں لپٹا ایک وجود جسے موت کے فرشتے کا خیال ہی پے کر دیا گیا تھا۔ ماں کے چہرے پر تکلیف، درد اور نہ جانے کون کون سے جذبے تھے۔ ہنسا کو لگا وہ اب رو پڑے گی، مگر سائم کی آواز نے اسے خود پر بند باندھنے پر مجبور کیا۔ ہاں، یہ بھی شوق زرک سے مجھ میں آیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ سر زرک اور آپ کا کافی ایج ڈفرینس ہے، وہ تقریباً 32 سال کے تو لگ بھگ ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بہت فٹ رکھا ہوا ہے کہ ہم جیسے ہی لگتے ہیں، مگر پھر بھی ہم سے بڑے ہیں۔ آپ انہیں بھائی یا لالا کیوں نہیں کہتی؟ سائم کا لہجہ سرسری تھا۔ اصل میں ایک مرتبہ زرک نے ہی مجھے منع کیا تھا، بس اس کے بعد سے پھر نہیں کہا۔ اس کے ساتھ اگلی پینٹنگ کی جانب بڑھتے اس نے بھی سرسری لہجے میں جواب دیا۔ سائم نے چونک کر اس کی جانب دیکھا جو اب کسی اور پینٹنگ پر تبصرہ کر رہی تھی۔ اگلے دن بھی شام میں سائم ان کے ہمراہی ذروہ کے گھر آیا۔ آج بھی کوئی پروگرام بنا کر آئے ہو؟ ذروہ نے چائے کا کپ اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ تینوں کچن میں موجود ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ہنسا سبزیاں کاٹ رہی تھی چائنیز رائس بنانے کے لیے۔ ذروہ کو اس کی گل مل جانے والی یہ عادت بہت اچھی لگی تھی۔ ہاسپٹل سے واپسی پر ہی اس نے گاڑی میں بیٹھے ذروہ کو کہہ دیا تھا کہ آج رات کا کھانا وہ خود بنائے گی۔ چاولوں کے ساتھ ساتھ پیری پیری چکن کے لیے چیزیں بھی وہ اکٹھی کر رہی تھی۔ ذروہ نے اسے پہلے سکون سے چائے پینے کو کہا تو وہ بھی بیٹھ گئی۔ آپ کتنا سمجھنے لگ گئی ہے مجھے، سائم نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھانا کھا کر اب دونوں کو فلم دکھانے لے جائیں گے۔
میں ٹکٹس لے چکا ہوں، لہٰذا میری حلال کمائی کا خیال کرتے ہوئے آپ دونوں خواتین کو جانا پڑے گا۔ سائم نے جیب سے ٹکٹس نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے مسکین سی شکل بنائی۔ حلال کی کمائی ان عیاشیوں میں اڑاتے ہیں کیا؟ ہنسا نے اپنی مسکراہٹ روک کر جتاتی نظروں سے اسے دیکھا۔ لڑکی کبھی کبھی ایسی تفریح بہت ضروری ہے۔ سائم نے برا مناتے ہوئے ٹکٹس واپس جینس کی جیب میں رکھی۔ آئی ایم سوری اگر آپ ہرٹ ہوئے، اس نے فوراً معذرت کی۔ نہیں، خوبصورت لڑکیوں کی بات کا میں برا نہیں مناتا، سائم نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ارے باس کی کزن سے بلڈ، ضروا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ استغفار، کسی کی تعریف کرنے کا مطلب آپ کی لغت میں بلڈ ہے؟ فوراً سے پہلے اپنی لغت بدلے، سائم کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ ہنسا اس کی بات پر بس مسکرا کر رہ گئی۔ فلم سب کو بے حد پسند آئی۔ وہ دونوں سائم کے ساتھ ہی اس کی گاڑی پر گئی تھی۔ واپسی پر باتوں کے دوران ہنسا نے اپنے مشاغل بتاتے ہوئے بتایا کہ وہ کارڈ بہت اچھے کھیلتی ہے۔ بس اسی لمحے سائم اور اس کی شرط لگ گئی کہ چند گیمز ہو جائے، دیکھتے ہیں کسے زیادہ اچھے کھیلنے آتے ہیں۔ گھر واپس آتے ہی 2-4 بازیاں لگی۔ اس دوران ذروہ مسلسل کسی کے ساتھ میسیجز پر مصروف رہی۔ اب خدائے سائم آپ کتنا فاؤل کرتے ہیں، ہنسا اس کی کسی چال پر چلائی اور پاس رکھا کوشن اسے کھینچ کے مارا، جسے ہنستے ہوئے اس نے کیچ کیا۔ دونوں لاؤنج کے کارپیٹ پر ڈور کوشنز پر آمنے سامنے بیٹھے تھے، جبکہ ذروہ صوفے پر بیٹھی ان دونوں کی گیم سے زیادہ ان کی چیخ و پکار کو انجوائے کر رہی تھی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے سائم، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ذروہ نے بھی موبائل پر کسی کو میسج کرنے کے بعد ہاتھ سے نیچے رکھتے سائم کی بیمانیوں پر اسے لتاڑا۔ کاش آپ نے اردو ادب پڑھی ہوتی تو آج آپ کو معلوم ہوتا یہ شعر میں نے نہیں مرزا غالب نے لکھا تھا۔ سائم کہاں شرمندہ ہونے والا تھا، مگر انہوں نے ایسا شعر لکھا تھا کہ ہر بے شرم کا نام رکھ کر یہ اس پر پٹا سکتا ہے۔ ذروہ نے اسے شرمندہ کرنا چاہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ہنسا نے غصے سے سارے کارڈز اپنے اور سائم کے درمیان میں پھینکے۔ اتنی بری اور بے معنیوں سے بھرپور گیم مجھے نہیں کھیل لی، وہ غصے سے تل ملاتے ہوئے بولی۔ ارے ہار رہی ہو تو الزام مجھ غریب پر لگا دیا، سائم بھی چلایا۔ کوئی ہار وار نہیں رہی، غلط کہہ کر مجھے ہرا رہے ہو، منہ بناتے ہوئے بولی۔ آج ثابت ہوا ڈاکٹر سائم سے کوئی خوبصورت لڑکی جیت نہیں سکتی۔ وہ اٹھتے ہوئے پھر سے ہنسا کو چیڑ رہا تھا۔ اتنی بدصورت گیم مجھے جیتنی بھی نہیں۔ ہنسا نے پھر غصے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ ہنس لے، ایک معصوم بچے پر دن دہاڑے الزام لگ رہے ہیں۔ سائم نے ذروہ کو مسکراتے دیکھا تو بیچ میں گھسیٹا۔ اول تو یہ دن نہیں، اور دوسرا بڑا جھوٹ وہ یہ کہ تم معصوم ہرگز نہیں۔ اب بھاگو یہاں سے، وہ ہنستے ہوئے اسے جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، وہ دہائیاں دیتا انہیں خدا حافظ کہتا لاؤنج سے جا چکا تھا۔ اس کے ڈراموں پر ہنسا بھی ہنس پڑی۔ بہت ہی مزے کی شخصیت ہے ان کی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی ہیرو میں ذروہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، ذروہ کی پرسوچ نظریں اس کے چہرے پر رک گئی۔